بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور رمضان کے مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ رمضان کا یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ کس طرح کی ٹریننگ اور کیا ٹریننگ، اس کی میں ابھی وضاحت کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے صیام، وہ صوم کی جمع ہے صیام، جس کے معنی ہوتا ہے روزہ، اور روزہ رکھنے والے کو کہتے ہیں صائم، اور رمضان اس مہینے کا نام ہے۔ تو جو صائم لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے روزہ رکھنے والا، عرب میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا اس سے پہلے بھی۔ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لوگ رہتے تھے۔ اس سے مراد وہ اہل کتاب جو یہود اور نصارہ تھے، وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، لیکن عرب کے مشرکین اور کفار روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ لفظ ان کے ہاں پایا جاتا تھا صائم کا۔ یہ کس کے لیے استعمال کرتے تھے؟ وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے ایسے گھوڑوں کے لیے جس کو وہ روزہ رکھواتے تھے، خود نہیں رکھتے تھے لیکن روزہ گھوڑوں کو رکھواتے تھے۔ کیوں رکھواتے تھے؟ کیونکہ ان کا پیشہ تھا غارت گری، لوٹ مار، ڈاکہ زنی، یہ سب ان کا پیشہ تھا۔ اس کے لیے ان کو گھوڑوں کی ضرورت پڑتی تھی، کچھ ایسے گھوڑے جو تربیت یافتہ ہوں۔ چونکہ اونٹ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کے اندر رکھی ہے، جتنا وہ فرتیلا ہے، جتنی جلدی وہ مڑ سکتا ہے، جتنا تیز وہ دوڑ سکتا ہے، اونٹ کی اپنی خاصیت ہے، گھوڑے کی اپنی خاصیت ہے۔ لیکن جب ان کو کہیں شبخو مارنا ہوتا، کچھ اہم جگہ ان کو ڈاکے ڈالنے ہوتے، تو وہ لوگ اس کے لیے گھوڑے کو خاص تربیت دیتے تھے، جس کو وہ لوگ صائم کہتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اس گھوڑے کو جس کو ان کو استعمال کرنا ہوتا تھا، اس گھوڑے کو وہ کئی روز بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے، اور لے جا کر کے دھوپ میں، تپتی دھوپ میں، ریگستان کی تپتی دھوپ میں، اور جب وہ لوہ جیسی ہوا، گرم ہوا چل رہی ہوتی تھی، اس میں باندھ کر کے اس کو لے جا کے کھڑا کر دیتے تھے، اور خود اس کے اوپر جو ہے اپنے چہرے پر کپڑا باندھ کر، بدن ڈھانک کر کے بیٹھے رہتے تھے۔ اور جب یہ ایک لمبا پیریڈ ہوتا تھا اس کا، 10 دن، 15 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، تو جب وہ گھوڑا اس ٹریننگ کو پورا کر لیتا تھا اور دھوپ اور گرمی اور پیاس اور بھوک کی شدت کو برداشت کرنے لگتا تھا، تو اس کو کہتے تھے ھذا فرس صائم، یہ صائم گھوڑا ہے۔ اب اس گھوڑے کو وہ لوگ اپنے اس خاص مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو یہ لفظ صائم جو ہے، یہ ایسا لفظ ہے جس کو قرآن نے ہمارے لیے استعمال کیا ہے، روزے دار کے لیے۔ ہمارے لیے بھی یہ مہینہ اسی طرح ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ ہم اس مہینے میں حلال اور پاکیزہ چیزوں سے روکا جاتا ہے۔ ہم کو جو حلال چیزیں ہیں اس کے کھانے پر ہمارے لیے پابندی لگائی جاتی ہے، اور جو بیویاں ہمارے لیے حلال ہیں عام دنوں میں، اور روزے کی حالت میں ہم پر حرام کر دی جاتی ہیں، اور اس طرح بے شمار پابندیاں ہم پر عائد کی جاتی ہیں، تاکہ ہم لوگ اس پابندیوں سے، اس ٹریننگ لے کر اگلے 11 مہینہ جو ہے اچھے سے گزار سکیں۔ ٹریننگ کا نظام دیکھیے اللہ تعالیٰ کا، کہ جب صبح ہوتی ہے، ہم لوگ اٹھتے ہیں تو سحر کرتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پورا دن روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، کسی طرح کا کوئی کھانا پینا نہیں ہوتا ہے۔ جب بدن ایک دم چور ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے ہم کو افطار کا موقع ملتا ہے۔ جب ہم افطار کرتے ہیں اور ہمارا بدن تھکا ہوا ہوتا ہے، اب سوچتے ہیں تھوڑا لیٹے اور سوئیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا کرواتے ہیں۔ تو پھر ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں،
اس کے بعد جب تھوڑا لیٹتے ہیں تو پھر اٹھ کے ہم کو سحری تہجد کی نماز پڑھنا ہوتا ہے، قیام کرنا ہوتا ہے. تو دن رات کا یہ جو سلسلہ ہے وہ ہماری ٹریننگ کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور جب اس میں ہم خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مالی قربانی، جانی قربانی، ہر طرح کی جو ہے ٹریننگ سے ہم اس میں گزرتے ہیں، اور جب ایک مومن اس ٹریننگ کو اچھے سے پورا کر لیتا ہے تو آگے آنے والا 11 مہینہ وہ بہت اچھے سے گزارتا ہے. تب اس کے لیے فرائض نماز کا اہتمام کرنا بہت آسان ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور نوافل کا اہتمام کرنا آسان ہو جاتا ہے. حرام چیزوں کے کھانے سے وہ بہت زیادہ بچنے لگتا ہے. جب وہ پاکیزہ چیزوں سے جو ہے رمضان میں بچ چکا ہے تو آئندہ حرام چیزوں سے بچنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اور اسی طرح بدنگاہی سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، غیبت سے، جھوٹ سے، ان سب چیزوں سے. تو یہ ایک بہترین تربیتی نظام ہے، ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے ہمارے لیے. ہم کو آپ کو چاہیے کہ اس ٹریننگ میں بھرپور حصہ لیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ٹریننگ میں ہم کو کامیاب کرے، اور آنے والے مہینے میں ہم اس کے ذریعے اپنا وقت جو ہے اچھے سے گزار سکیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.